السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بتایا ہے اپنا محبوب بننے کا۔ اب دیکھیں، جیسے ہمارے دنیا میں کوئی کسی کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی کا محبوب ہوتا ہے، تو اسی طرح ایک اللہ تعالیٰ سے بھی محبت ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے نا، ہم لوگوں کو انسانوں سے والدین کے لیے ہوتی ہے اولاد کو محبت، ایک نیچر ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کیا بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نا میرے احکامات، جو اللہ تعالیٰ نے نا احکامات اپنے عائد کیے ہیں، جو فرائض اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اور دیکھیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو احکامات ہیں ان پہ عمل کرتا ہے، فرائض کی پابندی کرتا ہے، سبحان اللہ، کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا شخص محبوب بن جاتا ہے، محبوب بن جاتا ہے۔ اور دیکھیں وہ گناہوں کو چھوڑتا ہے وہ شخص، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سود نہیں لینا، وہ سود نہیں لیتا۔ وہ اللہ حکم دیا اللہ نے کہ دھوکہ نہیں دینا، وہ دھوکہ نہیں دیتا لوگوں کو، ایمانداری سے اپنا کام کرتا ہے۔ اور دیکھیں وہ کیا کرتا ہے؟ نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، جب رمضان آتے ہیں رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، سبحان اللہ، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صاحب استطاعت ہے تو اللہ نے اس کو مال میں وسعت دی ہے تو سبحان اللہ حج بھی ادا کرتا ہے وہ، یعنی سبحان اللہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بتائی ہیں وہ شخص تمام اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، تو وہ شخص کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شخص میرا محبوب بن جاتا ہے۔ اور دیکھیں اسی طرح آگے بتایا گیا کہ جو شخص آگے نوافل کی کثرت کرتا ہے، نوافل کی کثرت، دیکھیں جیسے چند ایک جو دوسری ہماری نمازیں ہیں، ظہر کی نماز کے بعد کی جو نوافل ہیں، ہاں جی، اور اسی طرح مغرب کی نوافل ہیں اور عشاء کی نوافل ہیں، کہ سبحان اللہ آگے بتایا گیا ہے کہ یہ تو فرائض کے ہیں نا، فرائض نمازوں کے ساتھ کے نوافل ہیں، اور اس کے علاوہ جیسے اشراق کے نوافل ہیں، چاشت کے ہیں، کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا وہ مغرب کی نماز کے بعد جو نفل ہیں اس کے علاوہ 2 نفل پڑھا کرتے تھے، جسے ہم صلاۃ حاجت اور صلاۃ توبہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں اکثر کہا جاتا ہے وہ اوابین کی بھی نماز ہے۔ تو یہ نہیں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں یہ ایکسٹرا نوافل ہیں، اور اس کے علاوہ بھی سبحان اللہ شخص پڑھ سکتا ہے کہ تحیۃ المسجد ادا کر لیے، تحیۃ الوضو کر لیے، تو کیا ہوتا ہے کہ جو شخص ایکسٹرا نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے وہ شخص سبحان اللہ اور قریب سے قریب ہوتا جاتا ہے، یعنی ماڈر برنسس بتایا جا رہا ہے کہ اس شخص کا سبحان اللہ تعالیٰ سے تعلق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، وہ شخص اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہوتا جاتا ہے۔ اور دیکھیے ماڈر سسٹرز، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ والا بننے کی کوشش کریں۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ بھئی یہ بڑا بزرگ ہے، یہ اللہ والا بندہ ہے۔ ایک شخص بات ہمیں سوچنی چاہیے کہ آخر اللہ والا ہوتا کون ہے؟ اللہ والا بس وہی ہوتا ہے میرا بھائیو، کہ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے، اور جو گناہ ہے صغیرہ کبیرہ اور صغیرہ ان کو چھوڑتا ہے، یہ شخص ہے سبحان اللہ اللہ والا۔ ہم لوگوں کو اللہ والا بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن ایک یہاں پہ بات بتائی گئی کہ اللہ والا ہم لوگوں کو اپنے آپ کو سمجھنا نہیں ہے کہ میں تو بڑا اللہ والا ہوں، نہیں سمجھنا نہیں ہے، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں بھائی، میں چلنا ہے، ہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو کام بتا کر گئے ہیں وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بتائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، جو گناہ ہے گناہ میں نے چھوڑنے ہیں، باقی اللہ کے احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ سبحان اللہ میں نے عمل کرنا ہے، ان کو اپنی زندگیوں میں سبحان اللہ میں نے لے کر آنا ہے، میں ان پہ عمل کروں، ان کے اوپر کیا کروں؟ عمل پیرا ہوں، تو کیا ہوگا؟ سبحان اللہ میں اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاؤں گا۔ اسے کہتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے شخص، یہ اللہ والا شخص ہے۔ تو دیکھیے مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، ہم لوگوں کو اس چیز کی کوشش کرنی ہے، ہم لوگوں کو یہ اپنے اندر کنیکشن بلڈ کرنا ہے میرا، کہ اللہ تعالیٰ سے میرا کنیکشن ہو جائے۔ میں اللہ تعالیٰ کا محبوب کیسے بنوں گا؟ سبحان اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بتائی ہیں جب میں ان احکامات پہ عمل کروں گا۔ اور اللہ والا کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ سبحان اللہ عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور جو اللہ نے فرائض عائد کی ہیں ان پہ عمل کرتا ہے، ان کو اپنی زندگیوں میں لے کے آتا ہے، اور سبحان اللہ جو جتنی بھی گناہ ہے گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، گناہ میں بد نظری ہے، سود ہے، جھوٹ بولنا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، یعنی وہ شخص سب دیکھتا ہے نا کہ یار یہ اب میں اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کر رہا ہوں، میں کوشش کروں میں اللہ والا بنوں، لیکن اللہ والوں کے اندر یہ خصوصیت تو نہیں، یہ خامی تو نہیں ہوتی کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ سود لیتے ہیں، وہ 2 نمبری کرتے ہیں،
سبحان اللہ پھر وہ شخص نا کیا اللہ کے قریب سبحان اللہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے جب وہ ایک ایک فرض پہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ایک ایک جیسے عمل کرتا جاتا ہے، وہ شخص ایک سٹیپ اوپر جاتا ہے نا، تو وہ گناہوں کے سٹیپ سے بھی نیچے اترتا جاتا ہے۔ جیسے جیسے سبحان اللہ وہ نیکیوں کے سٹیپ سے اوپر چڑھ رہا ہے، ویسے ہی وہ گناہوں کے سٹیپ سے بھی پیچھے آئے گا۔ وہ سوچتا ہے بندہ کیا اگر میں گناہ کروں گا میں وہاں پہ اللہ کو راضی کر کے آ رہا ہوں، یہاں پہ میں کام کروں تو میرا کام خراب ہو جائے گا، میرا جو کنیکشن ہے سبحان اللہ تعالیٰ سے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو یہ چیز ہے مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یہ شخص ہوتا ہے اللہ والا، یہ شخص ہوتا ہے اللہ والا۔ اور ہمیں سب کو چاہیے، مردوں کو عورتوں کو، کہ میں اللہ والا بننے کی کوشش کروں۔ اللہ والے بننے کا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، صرف اللہ کے جو سبحان اللہ احکامات ان پہ میں نے عمل کرنا ہے، گناہوں والی زندگی کو چھوڑنا ہے، اللہ سے پکے اور سچے دل سے توبہ کریں کہ جو پہلے گناہ ہو گئے ہیں، باقی انشاءاللہ آگے کوشش کریں نیک اعمال کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔